والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق اللہ العظیم. حضرات علماء کرام اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، یہ سلسلہ جو 2 روز سے چل رہا ہے، اس وقت اس کا اختتام ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ جلسے کا اختتام ہے اور کام کا آغاز ہے. یہ کوئی روایتی پروگرام نہیں تھا. آپ یہاں تشریف لائے، آپ میں سے بڑی تعداد ہے جس نے تعلیم یہاں مکمل کی اور پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء میں عالمیت اور فضیلت کا مرحلہ پورا کیا. اور بہت سے وہ بھی ہیں ہمارے بھائی جنہوں نے کسی ضرورت کے پیش نظر اپنے لیے اور راستہ منتخب کیا، لیکن آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے یہاں کی دعوت پر لبیک کہا، اور آپ یہاں اس لیے آئے کہ آپ اس پرانے رشتے کو تازہ کریں. یہ دینی رشتہ، یہ علمی رشتہ، بلکہ اگر آگے بڑھ کر میں یہ کہوں کہ یہ ایک نبوی رشتہ ہے. یہ علم دین کا، یہ علم نبی علیہ السلام کا جو آپ نے یہاں پر حاصل کیا، یہ علم ایک اپنے اندر نسبت رکھتا ہے. آپ نے جو بھی حاصل کیا، آپ نے 1 سال پڑھا ہو یا چند ماہ پڑھا ہو، اگر غور کیا جائے تو اس کی اہمیت کو آدمی کم نہیں کر سکتا. آپ نے جو وقت بھی یہاں کی 4 دیواری میں گزارا، گویا کہ دین کا جو علم تھا آپ اس کی طلب میں آئے، اور پھر آپ فارغ ہو کر اپنے اپنے علاقوں میں ہیں، مختلف مشاغل میں ہیں. اور بہت سے ہمارے بھائی وہ ہیں کہ جو عالم تو نہیں ہوئے لیکن علم سے ایک نسبت رکھتے ہیں، ان کو دین سے تعلق ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اسی نسبت کی خاطر وہ یہاں جمع ہوئے دعوت پر یہاں کی. تو میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اس آخری نشست میں صرف 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں جن کا تعلق ہماری عملی زندگی سے، جن کا تعلق ہماری مدارس کی نسبت سے ہے، جن کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک ذات سے ہے جو ہمارے لیے سرمایہ رحمت ہے، جس کا تعلق حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی ان مبارک صفات سے ہے کہ جن صفات سے یہ دنیا قائم ہے، جن کی محنتوں کے اور قربانیوں کے نتیجے میں سارے عالم میں یہ دین پھیلا. یہ مبارک نسبتیں ہیں کہ جن نسبتوں کے ساتھ آپ یہاں پر تشریف لائے. میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. آپ عالم ہیں یا آپ نے پوری تعلیم مکمل نہیں کی، لیکن آپ ایک نسبت لے کر آئے اور آپ اس نسبت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر 2 باتوں کا انشاءاللہ ہم خیال رکھیں گے تو ہمارے لیے راستے کھلتے چلے جائیں. اور خاص طور پر ہمارے آج جو اس ملک کے حالات ہیں، ساری دنیا کے حالات ہیں، ہم مسلمانوں کے حالات ہیں، ان حالات میں ہماری بڑی ذمہ داری، اور میں تو سمجھتا ہوں
کہ آپ کی یہ تعداد جو پورے ملک کے مختلف حصوں سے یہاں پر آئی ہے، خواہ وہ کہیں بہت زیادہ نہ ہو، لیکن اگر آپ یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں گے اور یہ طے کر کے جائیں گے کہ یہ پیغام حقیقت ہے، پیغام نبوت ہے، ان مدرسوں سے جو پیغام دیا جاتا ہے، ان مدرسوں سے جو ہمیں سبق دیا جاتا ہے، جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، آج ہم اس تجدید عہد کے لیے یہاں پر آئیں اور یہ طے کر کے انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے کہ ہمیں اس پیغام کو اپنے سینے سے لگانا ہے، اور آج کے ان حالات میں ہمیں ان لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے جو اس عظیم دولت سے محروم ہیں، ہمارے وہ مسلمان بھائی ہوں یا ہمارے برادران وطن ہوں، یہاں کے رہنے والے جو بھی ہوں، وہ سب کے سب ایک باپ کی اولاد ہیں، حضرت آدم کی اولاد ہیں، ان سے ہمارا ایک رشتہ ہے، ایک خاندانی رشتہ ہے، اور ان کا ہمارے اوپر ایک حق ہے اور ایک شرعی حق ہے، اور ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو اگر ہم نے محسوس کیا اور اس پیغام کو لے کر انشاءاللہ ہم یہاں سے گئے تو آپ کا آنا بھی مبارک اور یہ اجلاس بھی مبارک اور یہ 2 دن کا قیام بھی مبارک، اور کیا بعید ہے کہ یہاں سے آپ جو پیغام لے کر جائیں پورے ملک کے لیے وہ ایک ایسا پیغام بن جائے اور لوگوں کو اس سے ایک ایسا سبق مل جائے کہ آج جو آندھیاں ہیں، الحاد کی آندھیاں ہیں، اور اس وقت ہندو دیو مالائی جو نظام لاگو کیا جا رہا ہے اور سب تھوپا جا رہا ہے، لاگو کرنے والے واقف نہیں کہ ان کے نتائج کیا ہوں گے، ان حالات میں جو ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیا بعید ہے کہ اس ذمہ داری کو ہم پورے کرنے والے شمار کیے جائیں، اور اس ملک کی جو فضا ہے اس فضا میں کیا بعید ہے کہ اس ملک کے ہم سنبھالنے والے شمار کیے جائیں۔ جو کشتی ڈاواں ڈول ہے، کوئی اس کو کھینے والا نہیں، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں، اور یہ ڈر ہے کہ کشتی کہیں ڈوب نہ جائے، اور خدا نخواستہ اگر یہ کشتی ڈوبی تو یہاں کے رہنے والے سب کے سب ڈوبیں گے، نہ مسلمان بچیں گے، نہ ہندو بچیں گے، نہ یہاں کی اور آبادی کے لوگ بچیں گے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہاں اس وقت کے پردھان منتری واجپئی جی ملنے کے لیے آئے تو مولانا نے ان کو حدیث کی مثال دی، حدیث میں مثال دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں، کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے، اوپر والے اپر کلاس میں ہیں اور نیچے والے لوور کلاس میں ہیں، نیچے پانی کا انتظام نہیں ہے، اب وہ اوپر پانی لینے کے لیے آتے ہیں، پانی چھلکتا ہے، کیچڑ ہوتا ہے، اوپر والے چاہتے ہیں کہ نیچے والے اوپر پانی لینے نہ آئیں، ان کو برا لگتا ہے، تو نیچے والوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ نیچے کشتی میں سوراخ کر لیں اور یہیں سے پانی لے لیں۔ اب وہ نیچے گئے اور انہوں نے وہ لیے ہتھیار لیے اور چھینی سے اور ہتھوڑی سے چھید کرنا شروع کیا، کھٹ 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 کی آواز آنی شروع ہوئی۔ اب خدا نخواستہ اگر اوپر والے یہ سوچ کر آرام سے سوتے رہے کہ اب کوئی نہیں آتا، اب کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ جب وہ سوراخ ہوگا اور پانی آنا شروع ہوگا، اس پانی کو کوئی روک نہیں سکتا، اس پانی کو کوئی روک نہیں سکتا، تو اس کے نتیجے میں کشتی ڈوبے گی تو نہ نیچے والے بچیں گے نہ اوپر والے بچیں گے۔ مولانا نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ واجپئی جی اس وقت فکر کی ضرورت ہے، ہمارے ملک کی کشتی ڈاما ڈول، اس ملک کی کشتی میں سوراخ کیے جا رہے ہیں، ایک جگہ نہیں جگہ جگہ سوراخ کیے جا رہے ہیں، اگر اس کو ہم نے نہ روکا، اس کے لیے ہم کھڑے نہ ہوئے تو یاد رکھیے نہ ہم بچیں گے نہ آپ بچیں گے، جب یہ ملک نہیں بچے گا تو کوئی نہیں بچے گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ ذمہ داری سب سے بڑھ کر ہماری اور آپ کی ہے، ہمارے علماء کی ہے، ہمارے ذمہ داروں کی ہے۔ آج یہ ملک اس رخ پر لے جایا جا رہا ہے، نہیں جانتے جاننے والے اور نہیں جانتے اس رخ کو غلط رخ پر لے جانے والے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اس پر اگر کوئی اس پر آگے بڑھ سکتا ہے اور اگر کسی کے پاس کوئی ایسے رہنما اصول ہیں جس کے نتیجے میں وہ اس ملک کو بچا سکتا ہے، انسانیت کو بچا سکتا ہے، یہاں مسلمانوں کو بچا سکتا ہے، تو صرف اور صرف یہ ایمان والے ہیں جن کے پاس ایک پورا پیغام ہے، جن کے پاس ایک پوری دعوت ہے، جن کے پاس انسانیت کے لیے ایک درد ہے، محبت ہے، اور ان کے پاس جینے کا اور زندگی گزارنے کا ایک ایسا دستور ہے جس کا کسی ملک میں، کسی مذہب میں، کسی کلچر میں، کسی تہذیب میں کوئی تصور نہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ یہ پیغام لے کر جائیں، آپ یہ طے کر کے جائیں کہ ہمارا وہ نظام جو نظام شرعی ہے، ہمیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، قرآن مجید کی شکل میں
احادیث کی شکل میں، سیرت مبارکہ کی شکل میں، سنت کی شکل میں، شریعت کی شکل میں، جس میں ایک دستور ہے، زندگی کا نظام ہے، جس میں عقائد ہیں، جس میں عبادات ہیں، جس میں معاملات ہیں، جس میں معاشرت ہے، جس میں پورا طرز زندگی ہے۔ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس طرز زندگی کا ایک ایسا نمونہ پیش کریں کہ دیکھنے والے دیکھیں تو محسوس کریں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے۔ یہ سب سے بڑھ کر ہماری ذمہ داری ہے۔ کم از کم یہ طے کر لیں، ہم یہاں سے جائیں، ہم کہیں کاروبار کرتے ہیں، ہم کہیں دکان کرتے ہیں، ہم کہیں پر کوئی اور چھوٹا بڑا کام کرتے ہیں، ہم کسی مدرسے کے مدرس ہیں، ہم کسی مدرسے کے ذمہ دار ہیں، ہم وہاں محتمم ہیں یا ہم اور کسی بھی مشغلے سے متعلق ہیں، لیکن ہم جہاں بھی ہیں سچی بات یہ ہے کہ ہم سچے مسلمان ہیں، ہم مخلص مسلمان ہیں، سچے انسان ہیں۔ اور اگر کوئی عالم ہے تو یہ بڑی ذمہ داری ہے اس کے اوپر کہ وہ ایسا عالم ہے جس کا علم اس کے لیے سراپا روشنی، جس کا علم اس کے لیے سراپا رحمت، جس کا علم اس کے لیے سراپا درد و محبت اور انسانیت، وہ اپنی زندگی سے لوگوں کے سامنے وہ نمونہ رکھ سکتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھیں تو محسوس کریں یہ عالم ہے، اللہ کے نبی کا ماننے والا، آپ کی شریعت کا جاننے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کی روشنی سے اس کا دل روشن، اس کا دماغ روشن اور اس کا طرز عمل یہ کہہ رہا ہے، اور یہ پوری طاقت کے ساتھ کہہ رہا ہے، زبان حال سے کہہ رہا ہے، چاہے وہ زبان قال سے نہ کہے۔ اور یقیناً کوئی بھی صاحب علم اور کوئی بھی اللہ سے ڈر رکھنے والا اور تقوی کا مزاج رکھنے والا زبان قال سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اخلاق بولتے ہیں، اخلاق خود گواہی دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر جو بات کہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ جو لوگ ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی بولتی ہے، حقیقت میں وہ اپنی زبان سے نہیں کہتے لیکن ان کا طرز عمل بولتا ہے۔ یہ اس وقت کا ہمارا سب سے بڑا کام ہے، یہی سب سے بڑا پیغام ہے ہمارے خاص طور سے علماء کا، ہمارے ذمہ داران مدارس کا، ہمارے بڑے درجوں کے طلباء کا۔ وہ جب جائیں اپنے اپنے گھروں میں، یا ہمارے ذمہ دار حضرات جب جائیں اپنے اپنے کاموں میں، اپنے اپنے مدارس میں، اپنی اپنی دکانوں میں، یا اپنے جس کام سے بھی متعلق ہیں، وہ آفس میں ہیں، ان کو ہزار بار موقع ہے وہ اپنے طرز عمل سے دکھائیں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے اور اسلام کیا بولتا ہے۔ جب ہماری زندگی بولے گی، دیکھنے والا دیکھے گا اسلام کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، میڈیا کیا کہہ رہا ہے، ٹیلی ویژن کیا کہہ رہا ہے، سوشل میڈیا میں کیا باتیں ڈالی جا رہی، لیکن حقیقت کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے اور یہ اخلاق کیا بولتے ہیں۔ اس وقت یہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے ہم سے؟ آج افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم نے زندگی کو قال ہی قال بنا دیا۔ ہم تقریریں الحمدللہ بہت اچھی کرتے ہیں، میں اپنے آپ کو بھی خطاب کر کے کہتا ہوں میں سب سے زیادہ مستحق ہوں۔ تقریر کرنا انتہائی آسان ہے، آدمی زبان سے جو چاہے کہہ دے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ عمل بولتا ہے، آدمی کی زبان نہیں بولتی۔ آدمی جو کہتا ہے کہ اپنی زبان سے، اس زبان کا وہ اثر نہیں پڑتا جو اثر اس کے عمل کا پڑتا ہے، اس کے اخلاق کا پڑتا ہے۔ قومیں بدل جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، اور جب اخلاق بولتے ہیں، اخلاق اور کردار کی گہرائی بولتی ہے، اس کے بعد آدمی کی زبان کا ایک جملہ بعض مرتبہ ایسا اثر کرتا ہے کہ اس سے قوموں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ میں آپ سے واقعہ عرض کرتا ہوں، یہ جو آپ کو نظر آتا ہے یہ تیموری شاخ جو ہے تاتاریوں کی، اور یہ مغل خاندان یہاں کا، اور یہ ترک خاندان، یہ سب کون ہیں؟ تاتاری قوم تھے۔ جب تاتاریوں نے حملہ کیا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور لگتا تھا کہ اسلام کا وجود خطرے میں ہے اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ سب ختم ہو جائے گا، اس وقت آپ غور کیجئے اللہ کا ایک نیک بندہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے کس طرح سے دل جیتتا ہے۔ یہ تیموری شاخ کا جو ولی عہد تھا، شہزادہ، اس کو شکار کھیلنا تھا، اس نے اعلان کیا، اپنے وزیر سے کہا مجھے شکار کے لیے جانا ہے، اور دیکھو کسی ایرانی پر نگاہ نہ پڑے، اس سے کہ ایرانی بڑے منحوس ہوتے ہیں۔ شکاریوں کا ایک دستور ہے، ہمارے بچپن میں بھی مشہور تھا کہ اگر شکار پر جاتے ہوئے چھری کا نام لے لیا تو شکار نہیں ملتا،
اور بھی نہ جانے کیا کیا خرافات مشہور ہوتی. تو وہاں سمجھتے تھے کہ ایرانی ایسے منحوس ہوتے ہیں نگاہ پڑ گئی تو شکار نہیں ملے گا. بس بڑے تیاریوں کے ساتھ نکلا، لیکن اللہ کا کرنا اور اللہ کے یہاں تو ہر چیز وہ تو حکیم و خبیر ہے. جو کچھ ہوتا ہے اس میں ہزار حکمتیں ہوتی ہیں. اتفاق سے شیخ جمال الدین افغانی، شیخ جمال الدین ایرانی ایک بڑے بزرگ تھے، وہاں اللہ اللہ کر رہے تھے کہیں جنگل میں. ان کو کیا پتا کہ یہاں شکار کے لیے شہزادہ آنے والا ہے. بس وہ فارغ ہو کر نکل رہے تھے، ادھر سے شہزادے کا لشکر داخل ہو رہا تھا. اس کی نگاہ پڑی تو غصے میں بکھر گئے، سارا کھیل بگاڑ دیا. ایرانی منحوس نظر آ گیا، اب شکار نہیں ملے گا، پکڑ کے لاؤ اس کو ڈھیر، یہ یہاں کیا کر رہا. لوگ پکڑ کے لائے، پولیس کے لوگ سامنے ان کو حاضر کیا. وہ غصے میں تو تھا ہی، غصے میں بولا بتاؤ تم بہتر ہو یہ کتا بہتر ہے تم سے. تو انہوں نے بڑی سنجیدگی سے کہا، بجائے اس کے کوئی اور ہوتا تو کہتا بادشاہ سلامت یہ شہزادے صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، انسان کتے میں کوئی فرق ہی نہیں. لیکن انہوں نے اللہ کے بندے نے کہا اس کا جواب ابھی دینا مشکل. اور غصہ آیا اس کو، ابھی کیا بک بک کر رہا ہے، جو کہنا ہے ابھی بتا. وہ کہنے لگے کہ اگر ایمان پر خاتمہ ہوا تب تو میں بہتر ہوں ورنہ یہ کتا بہتر ہے. بس نہ جانے کس دل سے بات انہوں نے کہی، اس کے دل پہ لگی. اس نے کہا اسلام کیا ہوتا. بس ان کو موقع مل گیا. اسلام کی ایسی ترجمانی انہوں نے دل سے کی، زبان تو جانتے ہی تھے کہ بس وہ چیز اس کے دل کے اندر اتر گئی. اس نے کہا کہ ابھی تو میں ولی عہد ہوں، میری تاج پوشی عنقریب ہونے والی ہے. آپ جب میری تاج پوشی کے بارے میں سنیں تو آپ تشریف لائیں، اس وقت ہم سب کے سب ایمان میں داخل ہو جائیں. اب اللہ کی مرضی، ان کا وقت آ گیا، ان کی قسمت پہ نہیں تھا، حالانکہ ثواب سب انہیں کو جائے گا. انہوں نے بیٹے سے کہا بیٹا میرے قسمت میں تو نہیں ہے، وہ تاج پوشی ابھی ہوئی نہیں، میں تو جا رہا ہوں. لیکن جب اس کی تاج پوشی اور جا کے گواہی دینا کہ الحمدللہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہوں. بس وہ ان کا انتقال ہوا. جب صاحبزادے کو پتہ چلا کہ اس کی تاج پوشی ہو گئی ہے تو صاحبزادے وہاں گئے. اب ظاہر ہے محل میں داخل کون ہونے دیتا. اب ان کو جب موقع نہیں ملا تو انہوں نے کنارے کہیں جانماز بچھائی. 5 وقت نماز اذان دیتے تھے، زور زور سے نماز پڑھتے تھے، اور کوئی پھل پھل جنگلی کھا لیا کرتے تھے. ایک دن فجر کا وقت تھا، سناٹے کا وقت ہوتا ہے، اذان دے رہے تھے. بادشاہ ہو چکا تھا شہزادہ، اس کی آنکھ کھلی. اسے کیا کون صبح صبح بڑھا رہا ہے، پکڑ کے لاؤ، جب دربار ہو تو حاضر کرنا. اب اس کو لوگوں نے پکڑ لیا ان کو، اور جب دربار کا وقت ہوا تو ان کو حاضر کیا. جیسے ہی وہ اس کے سامنے گئے کہ بادشاہ سلامت پہلے ایک بات سن لی. کیا کہتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا شکار کھیلنے گئے تھے تو ایک بزرگ آپ کو ملے تھے، میں بتانے آیا ہوں کہ الحمدللہ ان کا خاتمہ ایمان پر. اوہو میں تو منتظر تھا، جلدی بتاؤ ایمان کس طرح قبول کیا جاتا ہے. انہوں نے ایمان کی تلقین کی، انہوں نے پورا دربار کیا اور وزراء سے کہا کہ بھائی میں بہت دنوں سے ایمان دل میں لیے بیٹھا ہوں، ان کا منتظر تھا، یہ آئے ہیں، میں تو ایمان کی گواہی دیتا ہوں اور ایمان قبول کرتا ہوں. اب تم لوگوں کو اختیار. اس وقت جو بڑے بڑے وزراء تھے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہم تو بہت دنوں سے دل میں لیے بیٹھے ہیں، آپ کے ڈر سے نہیں کہتے تھے. ایک دن میں وہ پوری کی پوری شام مسلمان ہو گئی اور پورا کا پورا وہ علاقہ مسلمان ہو گیا. غور کرنے کی بات ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں کہ اخلاق کی جہانگیری کیسی ہوتی. ایک واقعہ اور میں عرض کرتا ہوں، ابھی کل بھی میں نے عرض کیا کہیں کہ جب یہاں سے شہاب الدین تیموری فتح کر کے ہندوستان سے جا رہا، فتح کر کے کیا بیچارہ کئی دفعہ آیا اور شکر کھا کے اس وقت جا رہا تھا، اور ادھر سے حضرت خواجہ صاحب تشریف لا رہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. تو ملاقات ہوئی کہ حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ہندوستان کا ارادہ ہے. کہنے لگا بڑی سنگلاخ زمین ہے، حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عجیب و غریب بات فرمائی. حضرت نے فرمایا کہ تم تو جسموں کو فتح کرنے گئے تھے، تم جسموں کو فتح کرنے گئے تھے، میں دلوں کو فتح کرنے جا رہا ہوں. اور اللہ نے دکھایا وہ یہاں تشریف لائے اور ان کے اخلاق کے نتیجے میں ان کی ایمان کی اس روشنی سے لاکھوں لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے. میرے بھائی اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم مسلمانوں نے سچی بات یہ کہ ایسی دیواریں کھڑی کر دی ہیں، ایسی دیواریں کھڑی کر دی ہیں کہ غیروں کے سامنے جو حقیقت ہے اسلام کی وہ جا ہی نہیں پاتی. لوگ نہ جانے کیا سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے. ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ اگر میں آپ کو سناؤں تو آپ کو حیرت ہوگی. ایسی آپ شاید یقین نہ کریں، ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. ابھی تازہ واقعہ ہے، میں وہاں گیا تھا مہاراشٹر، تو ایک بڑا وہاں کوئی ذمہ دار تھا، اس نے تقریر میں یہ بات کہی کہ مولانا صاحب ہمارے یہاں تو مشہور ہے کہ اگر فجر کی نماز کے بعد کسی ہندو کو کوئی مسلمان قتل کر دے تو اس کو بہت اعلیٰ قسم کی جنت ملتی ہے، اور اگر مغرب کے بعد قتل کر دے تو اور اعلیٰ جنت ملتی ہے. ہم نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہ ہمارے یہاں تو یہ مشہور ہے. ابھی ہمارے یہاں لکھنؤ میں بھی قصہ پیش آیا، ہمارے بھائی سلیمان صاحب شورا کے رکن بھی ہیں، ملیح آباد کے رحیم آباد کے رہنے والے، انہوں نے اپنے یہاں ایک مسجد بنوائی. تو ہندو ٹھیکیدار تھا، جب مسجد کی چھت پڑ گئی تو آ کر ان سے کہنے لگا کہ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
کیا بات ہے؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ سن رکھا ہے، ہمارے گاؤں میں شہرت ہے اس کی کہ مسلمان جب مسجد بناتے ہیں تو اس میں گائے کا خون ڈالتے ہیں۔ تو میں بہت پوری طرح نگرانی کر رہا تھا، اور میں نہیں ہوتا تھا، اپنے ہندو کاریگروں کو میں نے کہہ رکھا تھا کہ دیکھو یہ خون کب ڈالتے ہیں، اب تو چھت پڑ گئی، آپ نے خون ڈالا۔ تو انہوں نے کہا کیا بیکار کی بات کرتے ہو، خون ڈالیں گے مسجد کو نجس کریں گے، بیکار کی بات ہے۔ کہ ہمارے تو پورے گاؤں میں مشہور ہے۔ تو بھائی اور دوستو، یہ ایسی ایسی باتیں مشہور کی گئی ہیں اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، اس کے بعد آپ غور کیجئے کہ کون گوارا کرے گا اسلام۔ ان حالات میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بہت بڑی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک اچھی ترجمانی کرنے والے، آپ دین کی صحیح اخلاقی ترجمانی کرنے والے، اور آپ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب کا واقعہ میں نے درجنوں جگہ سنایا، عبداللہ صاحب کا ابودربی سے میں نے 3 مرتبہ سنا کہ میں سہارنپور سے آ رہا تھا لکھنؤ، حضرت علی میاں صاحب تھے، تو ایک کوپے میں تھے، 4 سیٹیں تھیں، 2 ہندو بھائی تھے، ان میں ایک ممبر پارلیمنٹ بھی تھے، نوجوان تھے، اور 2 ہم لوگ تھے۔ مولانا اس وقت ڈھیر عمر کے تھے، عبداللہ صاحب کہتے ہیں میں نوجوان تھا، میری سیٹ اوپر کی تھی، مولانا کی نیچے کی، بڑی اچھی اچھی باتیں ہو رہی۔ کہنے لگی اب رات کا وقت ہوا تو ایک خاتون آئی، کہنے لگی مولانا میری سیٹ اوپر کی، اور ادھر اتفاق سے جتنے لوگ ہیں سب سینئر سٹیزن، میں کس سے ریکویسٹ کروں، آپ میں کوئی اگر نیچے کی برتھ مجھے دے دے تو میرا کام ہو جائے گا، ورنہ مجھے بیٹھنا پڑے گا۔ وہ دونوں ہندو نوجوان یہ ٹیکہ لگائے ہوئے خاتون آئی، مگر کوئی ٹس سے مس نہیں۔ حضرت مولانا بیٹھے، جب جانے لگی مایوس ہو کر، مولانا کا بہن فکر نہ کرو، میری نیچے کی سیٹ ہے، تم لے لو۔ تو بہت اس کو تعجب بھی ہوا کہ ایک مسلمان شیروانی ملبوس وہ مجھے سیٹ دے رہا ہے، کئی دونوں نوجوان ہندو بیٹھے۔ اس سے خیال آیا مسلمان کیسے ہوتے ہیں، اچھا تصور ذہن میں آیا ہوگا، چلی گئی شکریہ ادا کر کے۔ عبداللہ صاحب نے کہا حضرت آپ نے بڑا غضب کیا، آپ کہاں جائیں گے؟ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت مولانا کو نظر نہیں آتا تھا، بہت کم نظر آتا تھا، بعد میں امریکہ میں آپریشن ہوا اور بینائی بحال ہوئی، اور پھر اس وقت اتفاق سے مولانا کو تکلیف بھی تھی گاؤں کی، تو کہ آپ مولانا اوپر نہیں چڑھ سکتے، آپ نے کیا غضب کیا، اب آپ کیا کریں؟ حضرت مولانا نے عجیب و غریب جملہ فرمایا، وہ جملہ سنانے کے لیے میں واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ صاحب بھی یہ بات فرماتے تھے کہ مجھے اس سبق میں اس میں سفر میں نہ جانے کیا کیا ملے، کتنے سبق ملے۔ مولانا نے فرمایا کہ بڑی عبداللہ، اسلام کا اخلاقی نظام پیش کرنے کا موقع بار بار نہیں ملتا، اگر کبھی موقع ہاتھ آ جائے تو چاہے مشقت اٹھانی پڑے لیکن اس کو ہاتھ سے جانے مت دو۔ تو یہ اس کے ہزار مواقع ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہم آفس میں بیٹھے ہیں، بغل میں بھی کوئی ہندو ہے، لیکن مدتوں گزر جاتی ہے، ہم کوئی خیر خیریت معلوم کرنا نہیں چاہتے، کوئی بیمار ہے، ہمارے پڑوس میں کوئی پریشان حال ہے، کوئی ایسا ہے کہ دوا کے پیسے اس کے پاس نہیں، تھوڑی سی خدمت اگر ہم کر دیں گے تو یہ تو اسلام کا اخلاقی نظام، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی بچہ بیمار ہوا، اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو پہلی بات بہت بنیادی اس وقت کی ضرورت ہے، ہم یہاں سے یہ طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اسلام کے اخلاقی نظام کو پیش کرنے کی کوشش کریں، اپنے طور پر بھی کریں گے، اپنے اہل تعلق میں بھی اس نظام کو چلائیں گے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہی پیام انسانیت، پیام انسانیت کوئی دین کا چراغ نہیں ہے کہ آپ بس کوئی جیسے آپ جلاتے ہیں، ماچس جلاتے ہیں کہ آپ نے رگڑی تیلی اور آگ بھڑک گئی، یہ کوئی ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی بات کہی اور ایک دم سے کوئی روشنی ہو گئی ہے، کوئی ایسا کام ہو گیا کہ لگا کہ جیسے بڑی ایک تبدیلی ہو گئی۔ یہ تبدیلی ایک دم سے نہیں ہوگی، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے سچی بات یہ ہے کہ بڑی جفاکشی کی ضرورت ہے، اس کے لیے ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ مسئلہ صرف چند لوگوں کے کرنے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ پورے ملک میں اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے، علاقے علاقے میں، گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں، ایک ایک جگہ پر ہمیں اپنی تصویر کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم نے اپنی پیشانی پر دھبے ڈالیں، یہ دھبے اسی طرح صاف ہوں گے کہ ہم اسلام کا صحیح نظام پیش کریں۔ یہ ایک سب سے بڑی اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ شاید ایک دو کتابچے میں لے آیا تھا، وہ آپ کو دے دیے جائیں گے، آپ پڑھ لیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، کس حد تک آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، آپ اگر تھوڑا سا ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس سے بڑی مدد ملے گی۔ اور دوسری ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت اسلام کے پر ایسا وقت آیا ہے اس ملک میں خاص طور سے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ساری دنیا کے حالات اسی طرح کے ہیں کہ اسلام کا وجود خطرے میں۔ اسلام کا وعدہ، حفاظت کا وعدہ تو اللہ کا ہے، اور قیامت تک اس کو سچی بات ہے قیامت تک رہنا ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ لیکن اس وقت ہمارے سامنے جو خطرات ہیں، ملت اسلامیہ کے لیے بہت بڑے خطرات سامنے آ رہے ہیں، اس میں ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، بڑے تحفظ کی ضرورت ہے۔ اور ہم جہاں بھی ہوں، دوسرا بنیادی کام ہمارا یہ ہے کہ جو بھی دین کے کام ہو سکتے ہیں ہم اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔
ہم جو کام کرنے والے ہیں ان کام کرنے والوں کا تعاون کریں۔ جہاں دینی تعلیم کا نظم نہیں ہے ہم وہاں پر مکاتب قائم کریں، ہم صباحی مسائی نظام قائم کریں، مسجد ہم دینی تعلیم کا نظم کریں۔ آج کا ایک بڑا فتنہ یہ ہے، ایک پوری پلاننگ ہے مسلمان نوجوانوں کو اسلام سے پھیرنے کی اور بچیوں کو اسلام سے ہٹانے کی۔ باقاعدہ جو بڑے بڑے کالجز ہیں اور جو نوجوان ہیں جو غیر ہیں ان میں باقاعدہ یہ ایک نظام چلایا جا رہا ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو اسلام سے برگشتہ کیا جائے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں اور کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لکھنؤ میں کم از کم 18-20 واقعات میرے سامنے آئے کہ غیروں کے ساتھ ہماری بچیاں چلی گئیں اور پھر سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ان حالات میں اپنی نگاہوں کو کھول کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کاروبار کر کے آ گئے، آپ آفس میں گئے، وہ گھر واپس آ گئے، آپ نے جو بھی کرنا ہے اپنا بزنس کر لیا اور آپ نے سمجھا کہ کام ہمارا پورا ہو گیا۔ آپ یاد رکھیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ امت دعوت ہے اور اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اس امت کے افراد کی دین کی حفاظت اور اس کے لیے پوری طرح سے تیاری، اس میں ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، اپنے وقت کو دینا ہے، اپنے محلے کی فکر کرنی ہے۔ آپ میں جو حضرات ائمہ ہیں آپ طے کریں، آپ کی مسجد میں جتنے بھی گھر آتے ہیں وہاں کے گھر کے لوگ آپ کی مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں یا نماز نہیں بھی پڑھتے، آپ سروے کیجئے، آپ گھروں کا جائزہ لیجئے، آپ معلوم کیجئے کہ بچے کہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کن کالجوں میں جا رہے ہیں، کن اسکولوں میں ان کے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جہاں ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اگر ان کی تعلیم کا نظم نہ کیا گیا اور ان کے لیے صباحی مسائی مکاتب کا انتظام نہ کیا گیا تو یاد رکھیے اللہ کو دن نہ لائے کہ کل ہمارے مرتے وقت ہمارے سامنے نہ یاسین پڑھنے والے ہوں گے، اور یاسین شریف پڑھنا تو آگے کی چیز ہے، کلمے کی تلقین کرنے والے بھی شاید ہم کو نہ ملیں۔ اللہ تعالیٰ کو دن نہ لائے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، میوات کے ایک علاقے میں کسی کا انتقال ہوا اور کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں، میوات کا علاقہ، اور کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں، بغیر نماز جنازہ کے اس کو دفن کر دیا گیا۔ اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں آپ خوش فہمی میں نہ رہیں اور ہمیں بھی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ اس رائے بریلی میں جہاں میں سمجھتا ہوں کئی 100 مکاتب ہیں اور بڑے بڑے مدرسے ہیں،